باقی رہا یہ معاملہ کہ ایران شیعہ ہے جی، وہ بھائی شیعہ جو ہے صرف ایران تو نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لے کر ہزاروں صحابہ مولا کائنات کی ولایت کے قائل تھے اور شیعہ تھے، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی تشیع کے لبادے میں حرمت دین پامال کرتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ صہیونی ہے اور یہودی ہے۔ اور علی خامنائی جو ہیں سید مرحوم، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور انوار و تجلیات کی بارش برسائے، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے دور اقتدار کے اندر یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ دیا، یہ آئینی اور قانونی اتھارٹی واضح فرمائی کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی تکریم ہر شیعہ پر واجب ہے۔ جو شیعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اہل بیت علیہ السلام وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے علم کی حرمت پر رسول نے رسالت کی گواہی دی ہے، جن کے اخلاق کے تقدس پر رسول نے نبوت کی زبان سے گواہی دی ہے، جن کو ثقلین کے ٹائٹل میں ایک خاص عنوان کے طور پر بیان فرمایا ہے، جن کے ساتھ وابستگی کو رسول نے نجات کی ضمانت قرار دیا ہے، اور جن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر رسول نے ضامن بن کر فرمایا ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا اس کے ایمان کا میں ضامن ہوں۔ یہ ہے تو یہ کوئی جرم تو نہیں۔ اور جو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی آڑ میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں سطحی رویہ رکھتا ہے تو وہ بدترین ابلیس سے بھی بڑا شیطان ہے اور حرامی بھی ہے وہ فرمان رسالت کے مطابق۔ تو ہمارے جو مولوی صاحبان جن کو تکلیف ہے ایران کی فتح سے، کیونکہ اللہ نے ایران کو فتح دینی ہے، وہ حق کے لیے لڑے ہیں اور مظلوموں کے حق میں لڑے ہیں اور اپنا وہ نقصان برداشت کر رہے ہیں، اور ہمارے مولویوں کو جو تکلیف ہے وہ یہ نہیں تکلیف کہ جناب والا معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان کو جو ادھر سے وہ کعبے کی کمائی سے وہ شراب نوشی کی جو بوتلیں آیا کرتی ہیں نا، وہ ان کی متاثر ہوئی ہیں، وہ سرمایہ متاثر ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو جب قرآن کریم نے طے کر دیا ہے کہ مسجد بھی اگر اسلام کے خلاف استعمال ہو تو وہ شرارت گاہ ہے اور کفر کا مورچہ ہے، اور جناب والا اسلام مومنوں کے لیے یعنی صاحبان ایمان کے اندر تفریق ڈالنے کا باعث ہے۔ وہ قسمیں بھی اٹھائیں تو بھی جھوٹے ہیں، یہ مولوی صاحبان جتنی مرضی قسمیں اٹھائیں، یہ چونکہ شودے ہیں، ذہنی کمینے ہیں، روٹی سے آگے ان کا کوئی دین نہیں ہے، لہذا ان سے کوئی ایسی نہیں، ان پر کوئی گلہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت اس انداز پر ہوئی ہے کہ تم نے حرام زدگی کرنی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلم امہ کے خلاف اور قرآن اپنا مسلم امہ کے اتحاد کے خلاف۔ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے، انہیں سرمایہ دیتی ہے MI6، انہیں پیسہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی دین سے مخلص ہو جائے جو پیٹ سے ہی باہر نہیں نکلا؟ تو یہ ابس ہے ان سے توقع رکھنا۔ تاہم بحمد اللہ تعالیٰ جو جہاں تک ہم نے تاریخ کا جائزہ لیا، دیکھیے غزوہ خندق کے اندر تمام لوگ موجود تھے، خندق کھودی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق میں کھودنے میں شریک عظمت تھے اور کردار دیا، اور وہاں جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ضرب لگائی پہلی، تو وہاں سے آگ اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو خوشخبری دے دی، حضور نے فرمایا فتحت علی الشام، میرے لیے شام کو فتح کر دیا گیا ہے۔ تو جس جہاد کی بنائیں اس انداز کی ہوں، اللہ انہیں کامیابیاں دیتا ہے، اس طرح آج اللہ اپنے فضل و احسان سے ایران کو کامیابیاں دے رہا ہے۔ دیکھیے آپ خندق کا موقع دیکھیں، جناب مولا کائنات علیہ السلام کی مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے عامر ابن عبد ود سے، یہودی سے، وہ پورے عرب کا ایک مانا ہوا نامور پہلوان تھا۔ تو اس وقت جب اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا، یہ آگے بڑھا اور مولا کائنات آگے بڑھے، تو دونوں پہلوان آپس میں گتھم گتھا ہیں، دھول اڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ علی کل ایمان تھا اور کل کفر کے مد مقابل آ گیا ہے۔ تو پھر نعرہ تکبیر جب بلند ہوا تو خوشی ہوئی اور اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے اس خوشی سے۔ تو یہ تھا وہ اس جنگ کا نقشہ۔ تو آج بھی اسی تسلسل کو اگر عمل دیکھ رہا ہو تو وہ امام خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود ہے کہ کل کفر کے سامنے کل ایمان کا بیٹا ٹکرا گیا ہے۔ یہ کیسی حسین مناسبت ہے، کل ایمان سے کل کفر سے کل ایمان کا بیٹا ٹکرا گیا ہے، اور میدان نہیں چھوڑا، بھاگے نہیں ہیں، جان دے دی ہے، انتہا کر دی ہے۔ یہ اسلام کی عزت ہے، وقار ہے۔ اگر یہ کہیں چلے جاتے، پناہ لے لیتے، تو اسلام پر حرف آنا تھا۔ انہوں نے اپنی قربانی کو پیش کر دیا ہے، اپنے بچوں کی قربانی کو پیش کر دیا ہے، تو لیکن وہ میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ تو گویا اگر اس وقت کی تاریخ کو عمل دیکھ رہا ہو تو پھر کل کفر کے مد مقابل اگر کھڑا ہے تو ایران کھڑا ہے۔
اور امام خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کل ایمان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر کے اس تاریخ کو از سر نو احیا اور زندگی دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے ہیں۔ تو ایسی مقدس شہادت پر مولویوں کی بک بک کرنا، کائیں کائیں کرنا، یہ وہ ہمارے پنجابی میں ماحول میں کہا جاتا ہے کہ انا کتا وانو بھونکے۔ جو کتا اندھا ہو نا تو کتے کی عادت ہے بندوں پر بھونکنا، اس کے قریب سے ہوا بھی گزر جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ گزرا ہے، اس کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مولویوں کی یہ بھونک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جس وقت میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس وقت آپ نے فرمایا حل من ناصر، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کو کون ہے جو آج حق کی خاطر میرا ساتھ دے؟ تو کوئی نہیں آیا، اکا دکا کو چند خوش نصیب آئے ہیں تو وہ اپنی عظمت کے ساتھ شہادت پر فائز ہوئے۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہی کوفہ والوں کا وہ کردار دے رہے ہیں۔ یہ نہیں قریب آئیں گے، اس لیے کہ ان کی سلطنتوں کی باغ ڈور جو ہے وہ چودھری صاحب کے ہاتھ میں ہے، چودھری ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، جن کو اللہ نے حمیت ایمان سے نوازا ہے وہ کردار دے رہے ہیں، وہ خواہ خفیہ طور پر دے رہے ہیں، خواہ وہ مطلب بظاہر دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اجتماعی طور پر پوری امت جو ہے وہ اس کمینہ پن سے گزر رہی ہے جس کمینہ پن سے حسین علیہ السلام کے زمانے میں امت گزری تھی۔ اہل مکہ جو ہیں وہاں 4 مہینے آپ خطاب کرتے رہے، کوئی ساتھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اہل مدینہ جو ہیں وہ بھی، لیکن قدرت نے کیا کیا؟ رسول کی شہزادیوں کا اگر امت نے احترام نہیں کیا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہ ہوا کہ تاریخ کا سینہ چر جاتا ہے جس وقت ہم وہاں سے گزرتے ہیں، سینہ چر جاتا۔ اہل مدینہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر اہل مکہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ انتقام الہی ہے۔ تو اس وقت بھی اگر امت حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے انتقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ امام علی مقام علیہ السلام جو کچھ تھا ان کے پاس وہ لے کر باطل کے مد مقابل آ گئے اور کربلا میں بیٹھ کے کردار دیا، جان دے دی، مگر حرمت اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو کیسا تعلق ہے امام خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ انہوں نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ جان تو دے دی ہے مگر اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو سو بہت ساری نسبتیں ہیں اس حوالے سے۔ تو اس معاملے میں میرے بہت پرانے درینہ دوست تھے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب گجرانوالے سے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک باشندہ تھا لیکن دین کی خدمت میں اس نے اپنا کردار دیا۔ اس وقت الحمدللہ تعالیٰ یہ روئے زمین پر ان کی گفتگو کے انوار و تجلیات سے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں اور مسرور ہو رہے ہیں، اور بہت بڑا ادارہ انہوں نے وہاں گجرانوالہ میں بنایا ہے اہل سنت کے لیے۔ اور انہوں نے فرط جذبات میں کہیں آ کر یہ بات کہہ دی کہ اگر یہ جو ایران ہے یہ شیعہ ہے تو جو یہ نیتنیاہو ہے وہ اچھا سا سنی ہے۔ تو اس بات پر ان کے اوپر کفر تک کے فتوے، اور شودے و مولویوں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اور تمہارے فتووں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہیں صرف بک بک نصیب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پلے، تم 2 ٹکے کے ایک ذہنی آوارہ لوگ ہو، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہے کوئی بندہ یہ جو مولوی فتوے لگانے والے ہیں کوئی غسل خانہ ہی بنا کے دکھائے؟ علامہ ثاقب رضا مصطفی دامت برکاتہم العالیہ نے پورا یونیورسٹی بنا کر دی ہے اہل سنت کو، ایسے بیٹھ کر بک بک کرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بہرحال تو میں نے بھی پچھلی ویلاگ میں بات کہی تھی کہ اگر ایران شیعہ ہے تو یہ جو ہے نا نیتنیاہو صاحب جو ہیں یا ٹرمپ جو ہے وہ بہترین سنی، خاص کر بریلوی سنی ہیں، اور ان کو لے جائیں، ان کے مرنے کے بعد، انہوں نے مرنا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو لے جائیں وہاں بریلی شریف میں دفنا دیں، بہترین ریونیو جمع ہوگا، تمام یہود بھی وہاں حاضری کے لیے آیا کریں گے، عیسائی بھی وہاں حاضری کے لیے آیا کریں گے جناب، تو وہاں غلہ رکھ دیں، بہترین کمائی ہوگی۔ خدا کا خوف کرو مولوی ہو، تم شرم سے مر نہیں جاتے کہ اس وقت عالم اسلام پر چلیے اگر ایران نہیں سامنے آتا تو کیا خیال ہے تمہیں نیتنیاہو چھوڑے گا؟ تمہیں ٹرمپ چھوڑے گا؟ اور تم تو اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تمہیں امریکی کہتے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے پاکستانی ماں بیچ دیتے ہیں، تمہاری غیرت تو تمہاری ماں پر نہیں آئی، اسلام پر کیسے غیرت ہے؟ بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خلش جو ہے ذہن سے نکال دی جائے، جہاں پر بھی، جہاں سے، جس جگہ سے بھی اگر کفر حملہ کرتا ہے اس جگہ کا تعاقب کرنا، اس کو برباد کرنا، یہ الہی سنت ہے، نبوی سنت ہے، واجب ایمانی ہے۔ سمجھا کہ کس نے کہا ہے کہ جناب والا ان ریاستوں کو، خلیجی ریاستوں کا، کہ تم جناب یہودیوں کو اپنی آغوش پہ پالو اور ہمارے ساتھ مطلب اوپر وہ آگ برسائیں اور
ہم دفاعی طور پر کچھ بھی نہ کریں. بہرحال یہ اچھا کیا ہے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہ وہ خلیجی ریاستوں سے انہوں نے معذرت نامہ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سے ہم معذرت کرتے ہیں. ٹھیک، اچھی بات ہے. تو اس وقت عالم اسلام کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور ملا کو تھتکار کر اکٹھا ہونا پڑے گا، چونکہ ملا کبھی نہیں چاہے گا کہ ایماندار جو صاحبان ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ ایک ہے. کیونکہ یہ شروع سے ہی میں نے ان کی ہسٹری ساری کھنگالی ہے ملا کی، شروع سے ہی یہ اسلام مخالف جو ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جبے کبے بھی ہیں. دیکھیے نا بھٹو کے بارے میں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شرابی تھا. اس نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، پتہ نہیں پیتا تھا یا اس نے ویسے شغلن کہہ دیا. وہ تھوڑی سی کے بارے میں کہے، تھوڑی سی شراب کے بارے میں کہے تو اس پر کفر کے فتوے، اس کو اتارو جی، تحریک چلاؤ جی. اور یہ جو مولوی ہیں یہ گھڑوں کے حساب سے پیتے ہیں، اور اس کا پیٹ دیکھا ہے، ایک بہت بڑا حوض بنا ہوا ہے شراب پی پی کے. تو لہذا جہاں کہیں بھی اگر اسلام پر، اہالیان اسلام پر حملہ ہو، خواہ وہ مسجد سے بھی کیا جا رہا ہو، تو قرآن کے مطابق وہ کفر کا مورچہ ہے، مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دینا واجب ہے. ایرانیوں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. پھر بھی اگر یہ عرب لوگ جو ہیں اپنے مورچوں کے اندر کفار کو جگہ دے کر مسلمانوں پر یہ لگار کرے کہ خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ انگلش اپنا ایران ہو، خواہ ترکی ہو، جدھر بھی، اس مسجد کو گرا دینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف مسجد پھر بھی بن جاتی ہے، لیکن وہاں جو کام لیا جا رہا ہے یہ بہت برا ہے.